أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ایک دفعہ پھر ہم اللہ کے فضل و کرم سے الدرر البہیہ کے ساتھ ہیں۔ یہ عظیم الشان کتاب فقہی احکام و مسائل پہ مشتمل ہے، اور میرے وہ بھائی، میری وہ بہنیں جو اس درس میں بیٹھتے ہیں انہیں چاہیے کہ کتاب کا اہتمام کریں۔ کتاب ان کے ہاتھ میں ہوگی تو بہتر طریقے سے درس کو سمجھ سکیں گے، اور اگر کتاب کی PDF آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ واٹس ایپ گروپ کے ایڈمن سے طلب کر سکتے ہیں، وہ آپ کو یہ کتاب PDF کی شکل میں انشاءاللہ بھیج دیں گے۔ اور پھر کوشش کریں کہ یہ کتاب کتابی شکل میں آپ کے ہاتھ میں ہو، جس پہ آپ لکھ سکیں، جس کو آپ دیکھ سکیں۔ آج ہمارا موضوع اس کتاب میں کتاب الصلاۃ کا 11واں باب ہے، اور وہ ہے باب الصلاۃ العیدین۔ باب ہے نماز عیدین کے بارے میں۔ امام شوکانی فرماتے ہیں ہی رکعتانی، نماز عید 2 رکعتیں ہیں، یعنی کہ 4 نہیں ہیں بلکہ 2 رکعتیں ہیں۔ اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، اور ان کی سنن میں اس کا نمبر 1063 ہے، 1063، اور ایسے ہی 1064۔ عن عمر رضی اللہ عنہ قال، جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا صلاۃ الجمعۃ رکعتانی، نماز جمعہ 2 رکعتیں ہیں، وصلاۃ الفطر رکعتانی، اور نماز عید الفطر 2 رکعتیں ہیں، وصلاۃ الاضحیٰ رکعتانی، اور نماز عید الاضحیٰ 2 رکعتیں ہیں، وصلاۃ السفر رکعتانی، اور سفر کی نماز 2 رکعتیں ہیں، تمام، یہ مکمل نماز ہے، غیر قصرین، یہ قصر نہیں ہے، علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پہ یہ الفاظ جاری ہوئے ہیں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ نماز عید الفطر ہو یا نماز عید الاضحیٰ، یہ نماز 2 رکعتوں پہ مشتمل ہے، جیسا کہ نماز جمعہ 2 رکعتوں پہ مشتمل ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ اٹھے گا کہ اس نماز کا حکم کیا ہے؟ نماز عید پڑھنا واجب ہے یا سنت ہے؟ یاد رہے کہ اس موضوع پہ پہلے گفتگو ہو چکی ہے، لیکن اس کتاب میں نہیں۔ کون سی کتاب میں ہوئی تھی؟ عمدۃ الاحکام میں۔ تو یاد رہے کہ علماء کرام کے اس موضوع پہ 3 اقوال ہیں، 3 موقف ہیں۔ پہلا موقف ان علماء کرام کا ہے جو کہتے ہیں کہ نماز عید سنت مؤکدہ ہے، یہ امام مالک کا مذہب ہے اور امام شافعی کا مذہب ہے۔ دوسرے نمبر پہ حنابلہ کا مذہب ہے۔ حنبلی علماء کرام یہ موقف رکھتے ہیں کہ نماز عید ادا کرنا واجب ہے، لیکن ہر ایک کے اوپر نہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں فرض کفایہ، یہ فرض کفایہ ہے۔ اور تیسرا موقف یہ ہے کہ نماز عید واجب ہے اور ہر ایک پہ واجب ہے، جس کو کہتے ہیں واجب عینی۔ امام شوکانی نے ہماری اس کتاب میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس نماز کا حکم ذکر نہیں کیا، یعنی کہ یہ نہیں بتایا کہ یہ نماز پڑھنا سنت ہے یا واجب ہے، لیکن الدرالی المضیہ میں فرماتے ہیں والحق الوجوب، کہ حق بات یہ ہے کہ یہ نماز ادا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے،
لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع ملازمته لها قد امرنا بالخروج الیہا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس نماز کو مسلسل ادا کرتے رہے، کبھی ناغہ نہیں کیا، اور پھر ہمیں اس نماز کے لیے نکلنے کا حکم دیا، آرڈر دیا. چنانچہ ام عطیہ کہتی ہیں، صحابیہ ہیں، کہ امرنا، کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ ان نخرج فی الفطر والاضحیٰ، کہ ہم عید الفطر کی نماز کے لیے اور عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے نکالیں. کن کو؟ العواتق، نوجوان لڑکیوں کو، والحید، اور ان لڑکیوں کو بھی جو حیض کی حالت میں ہیں، وذوات الخدور، اور ان لڑکیوں کو بھی جو پردے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہوئے گھر کے اندرونی حصے میں پردے میں رہتی ہیں. آگے چل کے آپ وضاحت کرتے ہیں کہ حیض والی عورتیں نماز کا حصہ نہیں بنیں گی لیکن دعا میں شریک ہوں گی. اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا، نمبر ہے 974 974، اور امام مسلم نے روایت کیا، نمبر ہے 890 890. دوسری دلیل جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نماز کو ادا کرنا واجب ہے وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. گزشتہ ہمارا جو درس تھا اس کا آخری جملہ وہ کیا تھا؟ وَهِيَ فِي يَوْمِ الْعِيدِ رُخْصَةٌ. آج کے باب کے اوپر دیکھیں، آخری عبارت کیا ہے؟ وَهِيَ فِي يَوْمِ الْعِيدِ رُخْصَةٌ. مل گئی آپ کو یہ عبارت؟ امام شوکانی کہہ رہے ہیں کہ نماز جمعہ عید کے دن ادا کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ اس میں آپ کو رخصت ہے، پڑھنا چاہیں تو پڑھیں ورنہ ظہر کی نماز پڑھ لیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر عید کا دن آئے، کس دن؟ جمعہ کا دن. اب دو نمازیں ہیں ہماری پاس، ایک نماز جمعہ اور ایک نماز عید. تو احادیث کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہوا کہ نماز عید کی وجہ سے نماز جمعہ کا وجوب ختم ہو جائے گا. نماز جمعہ حالانکہ نہایت ضروری نماز ہے، اس قدر واجب ہے کہ ہم نے حدیث پڑھ لی ہیں کہ جو یہ نماز مسلسل 3 بار نہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں. لیکن عید کی وجہ سے نماز جمعہ میں آپ کو رخصت مل جائے گی، چھٹی مل جائے گی. تو جس نماز کی وجہ سے نماز عید جو ہے اس کے حکم میں تخفیف آ گئی، یہ نماز کیا ہوگی؟ واجب ہوگی. علماء کرام کے الفاظ یہاں پہ کیا ہیں عربی میں؟ کہتے ہیں کہ وَمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ لَا يُسْقِطُ مَا كَانَ وَاجِبًا. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک چیز خود واجب نہ ہو اور واجب کو ساقط کر دے. یعنی کہ نماز عید اگر واجب نہ ہوتی تو نماز جمعہ کو ساقط کیسے کر رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ واجب ہے، اسی لیے عید کے دن نماز جمعہ واجب نہیں رہے گا، نماز جمعہ واجب نہیں رہے گی. یہ جو موقف ہے کہ نماز عید ہر ایک پہ واجب ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی موقف ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی موقف کو اختیار کیا ہے، اسی قول کو اختیار کیا ہے، اور ہم الحمدللہ اسی موقف کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم حنفی علماء کرام سے کوئی تعصب نہیں رکھتے، ہم حنفی مسلک سے کوئی تعصب نہیں رکھتے. جہاں پہ اختلاف کرتے ہیں دلیل کی بنیاد پہ کرتے ہیں. یہاں پہ دیکھیے آج ہم نے امام مالک کو بھی چھوڑ دیا اس موقف میں. ویسے تو امام مالک سے ہمیں دلی محبت ہے، لیکن اس موقف میں ہم نے امام مالک کو بھی چھوڑ دیا، امام شافعی کو بھی چھوڑ دیا، حنابلہ کے مذہب کو بھی چھوڑ دیا. آج ہم کن کے ساتھ کھڑے ہیں؟ حنفیوں کے ساتھ. اس وجہ سے نہیں کہ وہ حنفی ہیں، اس وجہ سے کہ اس مسئلے میں دلائل مضبوط ہیں، اس وجہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کی نماز کے مسئلے میں سختی کی ہے. تو اس سختی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نماز ادا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے.
عورتوں پہ واجب ہے تو مردوں پہ واجب کیوں کرنا ہوگی؟ تو امام شوکانی کہہ رہے ہی رکعتانی، نماز عید 2 رکعتوں پہ مشتمل ہے. فی الاولی 7 تکبیرات قبل القراءہ، پہلی رکعت میں، فی الاولی فی الرکعۃ الاولی، پہلی رکعت میں 7 تکبیریں کہی جائیں گی تلاوت سے پہلے، سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے. وفی الثانیۃ 5 کذالک، اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہی جائیں گی اسی طرح. کیا مطلب اسی طرح؟ قراءت سے پہلے، تلاوت سے پہلے، سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے. دلیل کیا ہے اس بات کی کہ پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری میں 5، اور یہ کہ یہ کام تلاوت سے پہلے ہوگا. دلیل وہ حدیث ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1151، 1151. راوی ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما. کہتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، التکبیر فی الفطر 7 فی الاولی، کہ تکبیریں یعنی کہ زائد تکبیریں نماز عید الفطر میں 7 ہوں گی پہلی رکعت میں، و5 فی الآخرہ، اور 5 تکبیریں ہوں گی آخری رکعت میں، والقراءۃ بعدہما کلتیہما، اور تلاوت ان کے بعد ہوگی. کن کے بعد؟ تکبیرات کے بعد. اس حدیث کو یہاں پہ روایت کرنے والے صحابی کون ہیں؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص. یہی حدیث دیگر کئی صحابہ کرام سے ملتی ہے، مثال کے طور پہ سیدہ عائشہ. اور یہی درست موقف ہے کہ نماز عید میں زائد تکبیرات کتنی ہوں گی؟ 12. پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد کتنی؟ 7. اور دوسری رکعت میں جب آپ کھڑے ہو جائیں گے تو اس کے بعد 5 تکبیریں زائد کہی جائیں گی، تو ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 12. تو یہ وہ موقف ہے جس کے اوپر قائم ہیں ہم سلفی لوگ، اہل حدیث لوگ، اور اسی پہ قائم ہیں مالکی لوگ، شافعی لوگ، حنبلی لوگ. البتہ فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے علماء کرام اس مسئلے میں مختلف رائے رکھتے ہیں. ان کی رائے کیا ہے میں انہی کی کتاب سے بیان کرنا چاہوں گا. صاحب قدوری کہتے ہیں کہ یکبر فی الاولی تکبیرۃ الافتتاح وثلاثا بعدها، کہ پہلی رکعت میں پہلے تکبیر تحریمہ کہے گا اور پھر 3 تکبیریں کہے گا. کہتے ہیں کہ پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا اور ایک سورت بھی ساتھ پڑھے گا، پھر رکوع کے لیے تکبیر کہے گا، رکوع میں چلا جائے گا. ثم یبتدئ فی الرکعۃ الثانیہ بالقراءہ، پھر دوسری رکعت کا آغاز کرے گا تلاوت سے، زائد تکبیرات سے نہیں بلکہ کس سے؟ تلاوت سے. فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ، جب تلاوت سے فارغ ہوگا تو کبر 3 تکبیرات، تو 3 زائد تکبیریں کہے گا اور پھر رکوع کی تکبیر کہہ کے رکوع میں چلا جائے گا. تو یہ موقف، نماز عید کا یہ طریقہ کسی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے. اس بارے میں جو روایت آتی ہے وہ ضعیف ہے، اور اس مسئلے میں مضبوط روایات اور احادیث وہی ہیں جن کا تذکرہ اوپر ہو چکا ہے کہ پہلی رکعت میں 7 زائد تکبیریں کہی جائیں گی اور دوسری میں 5 زائد تکبیریں کہی جائیں گی، اور دونوں بار تلاوت سے پہلے.
اچھا، یہاں پہ چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ کیا نماز عید میں تکبیرات کہتے ہوئے رفع الیدین کریں گے؟ ہمارے حنفی بھائی کیا کہتے ہیں اس مسئلے میں جانتے ہیں آپ؟ صاحب قدوری کہتے ہیں وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي تَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ، عید کی تکبیرات میں رفع الیدین کرے گا۔ اب ہمارا سوال ہمارے ان بھائیوں سے ہے جو کہتے ہیں کہ نماز میں رفع الیدین کرنا مکھی مارنا ہے، تو عید کی نماز میں مکھیاں مارنا کیوں جائز ہیں؟ جو کہتے ہیں کہ عام نماز میں رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرنا یہ ایسی حرکت ہے جس سے نماز کا سکون ختم ہو جاتا ہے، نماز میں سکون اختیار کرنا چاہیے۔ تو ہمارا سوال یہ کہ عید کی نماز میں یہ سکون کیوں ختم کیا جا رہا ہے؟ تو پتہ چلا کہ رفع الیدین سے بغض رکھنا، نفرت کرنا یہ درست نہیں ہے، اور میں کئی بار یہ مسئلہ بتا چکا ہوں کہ رفع الیدین کرنا سنت ہے۔ ہر رفع الیدین پہ انشاءاللہ 10 نیکیاں ملیں گی، اور یہ وہ سنت ہے جس پہ آپ نے آخری وقت تک عمل کیا ہے، آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام نے عمل کیا ہے، یہ سنت کینسل نہیں ہوئی۔ لیکن اگر کوئی مطمئن نہیں ہے، وہ رفع الیدین نہیں کرتا، تو وہ سنت پہ عمل کرنے سے محروم رہے گا، اجر و ثواب سے محروم رہے گا۔ اس کے اوپر ہم کوئی زیادہ سخت فتویٰ نہیں لگائیں گے، لیکن سخت فتویٰ اس پہ لگائیں گے جو اس سنت کا مذاق اڑاتا ہے، جو اس سے بغض رکھتا ہے، جو اس سے نفرت رکھتا ہے، جو اس سنت پہ عمل کرنے والوں کو تکلیفیں پہنچاتا ہے۔ تو اب ہم حنفی بھائیوں نے تو کہہ دیا کہ نماز عید میں رفع الیدین کیا جائے گا، تو ہمارا موقف کیا ہے جی؟ ہم بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں۔ واضح طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی حدیث نہیں ملتی عید کی نماز میں رفع الیدین کرنے کی۔ عام نماز میں رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کی احادیث بہت زیادہ ہیں، معاملہ بالکل واضح ہے، لیکن ہم وہاں پہ ہمارے حنفی دوست رفع الیدین نہیں کرتے۔ اور نماز عید میں واضح طور پہ کسی صحیح حدیث میں آیا ہو کہ نبی علیہ السلام رفع الیدین کرتے تھے، تو ایسی کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے، صحیح حدیث ہو اور واضح طور پہ آیا ہو۔ اس کے باوجود ہم رفع الیدین کریں گے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس ایک عام حدیث ہے۔ عام حدیث میں عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما وَيَرْفَعُهُمَا فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ يُكَبِّرُهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع سے پہلے جو بھی تکبیر کہتے، اللہ اکبر کہتے، اس کے ساتھ رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اور عید کی تکبیرات رکوع میں جانے سے پہلے ہے نا، تو اس عام حدیث کی وجہ سے انشاءاللہ رفع الیدین کیا جائے گا۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 722 722۔ امام شوکانی فرماتے ہیں وَيَخْطُبُ بَعْدَهَا، اور خطیب خطبہ دے گا اس کے بعد۔ کس کے بعد؟ نماز عید کے بعد، یعنی کہ پہلے نماز بعد میں خطبہ۔ اور یہ بات بہت اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ کئی حکمران ایسے بھی آئے جنہوں نے پہلے خطبہ دیا بعد میں نماز پڑھائی۔ ان کو شکوہ یہ تھا کہ پبلک ہماری گفتگو نہیں سنتی، خطبہ سنے بغیر چلی جاتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ نماز بعد میں پڑھیں گے، پہلے خطبہ ہوگا، جیسے نماز جمعہ ہوتی ہے۔ لیکن یہ طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے، اس سے دور رہا جائے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ اسی لیے امام شوکانی کہہ رہے ہیں کہ خطبہ دے گا بعد، اس کے بعد، ان کی نماز عید کے بعد۔ دلیل کیا ہے؟ وہ حدیث جسے امام بخاری روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 956 956، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 899 889۔
راوی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحی الی المصلی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید الفطر کے روز اور عید الاضحیٰ کے روز گھر سے نکل کر جاتے للمصلی، عیدگاہ کی طرف، یعنی کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں جاتے تھے، کہاں جاتے تھے؟ باہر عیدگاہ میں۔ فاول شیء یبدأ بہ الصلاۃ، تو سب سے پہلے جس چیز سے آپ آغاز کرتے وہ کیا ہوتی؟ نماز ہوتی۔ ثم ینصرف، پھر نماز کے بعد آپ مڑتے، فیقوم مقابل الناس، تو لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے، لوگوں کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے۔ والناس جلوس علی صفوفہم، اور لوگ اپنی صفوں پہ بیٹھے ہوتے۔ فیعظہم، آپ ان کو واعظ کرتے۔ ویوصیہم، انہیں نصیحت کرتے، وصیت کرتے۔ ویأمرہم، انہیں مختلف احکام دیتے۔ فإن کان یرید ان یقطع بعثا قطعہ، اگر کسی لشکر کو تیار کرنا ہوتا تو اس کو تیار کرتے۔ او یأمر بشیء امر بہ، یا کوئی بھی حکم دینا ہوتا وہ حکم دیتے۔ ثم ینصرف، پھر واپس گھر چلے جاتے۔ تو اس روایت سے، اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ پہلے خطبہ ہوگا یا پہلے نماز ہوگی؟ پہلے نماز بعد میں خطبہ۔ امام شوکانی فرماتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ التَّجَمُّلُ، اور افضل ہے، یستحب کا معنی کیا کریں گے؟ مستحب، افضل، سنت۔ سنت کیا ہے؟ مستحب کیا ہے؟ افضل کیا ہے؟ التجمل، زیب و زینت اختیار کرنا۔ کس کے لیے؟ نماز عید کے لیے۔ لیکن کون سی زیب و زینت؟ جو شریعت کے مطابق ہو یا شریعت کے خلاف ہو تب بھی کر سکتے ہیں۔ کیا عورتیں نماز عید پڑھنے کے لیے جاتے ہوئے، نماز عید پڑھنے کے لیے جب نکلیں گی تو جاتے ہوئے خوشبو لگا سکتی ہیں؟ نہیں لگا سکتی، ممنوع ہے۔ کیا وہ میک اپ کر کے بے پردہ ہو کے جا سکتی ہیں؟ نہیں جا سکتی۔ کیا لڑکے، مرد حضرات نماز عید کے موقع پہ اپنے گلے میں یہ چین پہن سکتے ہیں، یہ ہار پہن سکتے ہیں؟ نہیں، یہ عورتوں کا کام ہے۔ کیا اپنے بازوؤں میں کنگن وغیرہ پہن سکتے ہیں؟ نہیں پہن سکتے، یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ کیا مرد حضرات ریشمی لباس اس دن پہن سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو زیب و زینت اختیار کرنی ہے شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے۔ آئیے اس مسئلے کی دلیل کیا ہے؟ دلیل وہ حدیث ہے جسے امام بخاری روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 948 948، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 2068 2068۔ راوی ہیں عبداللہ بن عمر، کہتے ہیں کہ اخذ عمر جبۃ من استبرق تباع فی السوق فاخذها، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے موٹے ریشم کا ایک کوٹ لیا جو بازار میں بک رہا تھا، اسے لیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ابتع ہذہ، یہ کوٹ آپ خرید لیں، تجمل بہا للعید والوفود، یہ پہن کر آپ زیب و زینت اختیار کیا کریں عید کے موقع پہ بھی، اور جب مہمان آئیں، وفود آئیں، کوئی وفد آئے تب بھی۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان سے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، انما هذه لباس من لا خلاق له، یہ لباس اس کا لباس ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، جس کی آخرت تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ عید کے لیے زیب و زینت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جناب عمر فاروق اسی لیے مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ یہ کوٹ خرید لیں، اور کہہ رہے ہیں عید کے لیے خرید لیں، اور اللہ کے نبی اسلام نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ عید کے لیے زیب و زینت اختیار کرنا درست نہیں ہے۔ گویا کہ نبی علیہ السلام بھی یہ مسئلہ جانتے تھے اور صحابہ کرام بھی جانتے تھے کہ عید کے موقع پہ زیب و زینت اختیار کرنی چاہیے۔
تو آپ نے زیب و زینت اختیار کرنے پہ اعتراض نہیں کیا، اعتراض اس پہ کیا کہ یہ زیب و زینت غیر شرعی ہے، ریشمی لباس ہے۔ تو اب امام شوکانی ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ وہ چیزیں جو عید کے موقع پہ کیا ہے، مستحب، سنت، جنہیں اختیار کرنا افضل ہے۔ تو پہلی کیا بتائیے؟ تجمل، کہ اس عید کے لیے زیب و زینت کو اختیار کیا جائے۔ نمبر 2 والخروج الی خارج البلد، اور نمبر 2 مستحب یہ ہے، سنت یہ ہے کہ نکلنا شہر کے باہر، ان کے کسی میدان میں، کسی کشادہ زمین پہ، کھلی زمین پہ یہ نماز آپ پڑھیں گے۔ اس کے سنت اور مستحب ہونے کی کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلسل ایسا ہی کیا، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کبھی بھی عید کی نماز کسی مسجد میں ادا کی ہو، پڑھائی ہو، جبکہ آپ کے پاس ایک عظیم الشان مسجد تھی۔ کون سی؟ مسجد نبوی، جس کے بارے میں خود آپ بتاتے ہیں کہ مسجد نبوی کی ایک نماز دیگر مساجد کی بھی 1000 نمازوں سے افضل ہے۔ اس مسجد کو چھوڑ کے عید کی نماز کے لیے باہر جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس مسئلے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ کس مسئلے کی؟ کہ عید کی نماز کسی کھلے میدان میں، گراؤنڈ میں ادا کی جائے۔ ہاں مجبوری ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کیا دلیل ہے جی؟ ابو سعید خدری کی حدیث ہے جو ابھی ہم نے اوپر پڑھی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحیٰ الی المصلی، آپ عید الفطر کے روز اور عید الاضحیٰ کے روز نکل کر جاتے تھے، کہاں؟ عیدگاہ کی طرف نکل کر جاتے تھے، یعنی کہ گھر سے، مسجد سے نکل کے باہر جاتے۔ یہ ایک دلیل ہوگی۔ دوسری دلیل عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغدو الی المصلی، آپ صبح صبح نکل کر جاتے عیدگاہ کی طرف، والعنزۃ بین یدیہ تحمل، اور چھوٹا سا نیزہ آپ کے آگے آگے ہوتا، اس کو اٹھا کر لے جایا جاتا، وتنصب بالمصلی بین یدیہ، اور اسے عیدگاہ میں آپ کے سامنے گاڑ دیا جاتا، یعنی کہ آپ نماز پڑھاتے تو سترہ آپ کے سامنے کیا ہوتا؟ وہ چھوٹا سا نیزہ، فیصلی الیہا، آپ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھاتے تھے۔ اس حدیث کو روایت کی امام بخاری نے، نمبر ہے 973، 973، اور امام مسلم نے نمبر ہے 501، 501۔ یاد رہے کہ اس مسئلے میں باقاعدہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے شیخ البانی رحمہ اللہ کی، نام کیا ہے؟ صلاۃ العیدین فی المصلی ہی السنہ، یہ کتاب کا نام ہے، صلاۃ العیدین فی المصلی ہی السنہ، کہ عیدگاہ میں جا کر عید کی نماز پڑھنا یہی سنت طریقہ ہے۔ تو کتنی مستحبات ہم پڑھ چکے ہیں اب تک؟ 2۔ نمبر 1 زیب و زینت اختیار کرنا، نمبر 2 نماز عید پڑھنے کے لیے کہاں جانا؟ شہر سے باہر کسی کھلے میدان میں۔ نمبر 3 ومخالفت الطریقی، یہ بھی مستحب ہے کہ راستے کو تبدیل کیا جائے، یعنی کہ جس راستے سے آپ نماز پڑھنے گئے تھے واپسی پہ دوسرا راستہ اختیار کریں، وہ پہلے والا اختیار نہ کریں، سنت ہے یہ۔ دلیل وہ حدیث ہے جس کو امام بخاری روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 986، 986، راوی ہیں جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید والے دن
واپسی پہ راستہ بدل لیتے تھے۔ نمبر 4، کس چیز کا نمبر 4؟ مستحبات کا، وہ چیزیں جو مستحب ہیں، سنت ہیں، افضل ہیں اس دن۔ والأکل قبل الخروج فی الفطر دون الاضحیٰ، مستحب یہ ہے کہ نماز عید الفطر میں نکلنے سے پہلے آپ کچھ نہ کچھ کھا لیں۔ دون الاضحیٰ، عید الاضحیٰ والے دن یہ سنت نہیں ہے۔ کیا دلائل ہیں جی اس مسئلے میں؟ یہ حدیث ہے ہمارے پاس بخاری شریف کی، نمبر ہے 953 953، عن انس رضی اللہ عنہ قال، جناب انس بن مالک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر، آپ عید الفطر والے دن نہیں نکلتے تھے گھر سے عید کی نماز کے لیے، حتیٰ یأکل تمرات، یہاں تک کہ چند کھجوریں کھا لیتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ کھا کر آپ عید الفطر کی نماز کے لیے جائیں۔ اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ آپ 30 دنوں سے روزانہ روزہ رکھ رہے تھے۔ فجر کے بعد آپ کا کیا ہوتا تھا؟ روزہ، کھانے سے پرہیز۔ عید والے دن نماز فجر کے بعد عید کے لیے جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ کھا لیں تاکہ پتہ چلے کہ آج روزہ نہیں ہے۔ دوسری حدیث، وَكَانَ لَا يَأْكُلُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَرْجِعَ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید الاضحیٰ والے روز کچھ کھائے پیے بغیر عید کی نماز کے لیے جاتے تھے، جب واپس آتے تب کچھ نہ کچھ کھاتے۔ اس حدیث کو روایت کی امام ابن ماجہ نے، نمبر ہے 1756، 1756۔ تو عید الاضحیٰ کے موقع پہ کچھ کھائے بغیر جانا، اس میں کیا حکمت ہے؟ علماء کرام لکھتے ہیں اس میں حکمت یہ ہے کہ آپ عید الاضحیٰ جلدی ادا کریں اور پھر عید کے فوراً بعد آپ اپنا بکرا ذبح کریں اور اس کا کچھ نہ کچھ گوشت لے کر پکائیں اور کھائیں۔ آغاز کس سے ہو؟ قربانی کے گوشت سے آپ کا آغاز ہو۔ لیکن یہ کیا چیز ہے؟ مستحب ہے، یعنی کہ واجب نہیں ہے اس پہ عمل کرنا۔ یعنی کہ ایک آدمی اگر عید الاضحیٰ کے موقع پہ بھی کچھ کھانا چاہتا ہے پھر جائے گا، وہ بھوک برداشت نہیں کر سکتا، یا اس کی شوگر کا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی چیز کھا کر جانا چاہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کتنی مستحبات پڑھ چکے ہیں ہم؟ 4۔ نمبر 5، وَوَقْتُهَا بَعْدَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ قَدْرَ رُمْحٍ إِلَى الزَّوَالِ، بقیہ مستحب چیزیں اپنے اختتام کو پہنچی۔ کتنی چیزیں تھیں؟ 1 2 3 4، اور مستحب چیزوں میں آپ اضافہ کر لیں، پھر ہم اس عید کے وقت کی طرف آئیں گے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ نماز کے لیے، نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے غسل کرنا۔ اس کی دلیل عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے، ابن ماجہ میں اس کا نمبر ہے 1098، 1098۔ شیخ البانی رحمہ اللہ اس کو حسن درجے کی حدیث قرار دیتے ہیں۔ یہ کون سی حدیث ہے؟ یہ پہلے گزر چکی ہے، تو میں وہاں سے اس حدیث کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا جہاں پہ ہم نے پڑھی ہے۔ اصل میں ہم نے یہ مسئلہ پڑھا تھا کہ کب کب غسل کرنا سنت ہے، مستحب ہے، افضل ہے۔ تو وہاں پہ ہم نے یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ وَلِلْعِیدَیْنِ، نماز عید کے لیے غسل کرنا بھی مسنون ہے، مستحب ہے، افضل ہے، بہتر ہے۔ لیکن دلیل کیا ہے؟ جب کہ ہم نے وہاں ذکر کیا تھا کہ امام بزار کہہ چکے ہیں
کہ لا احفظ فی الاغتسال فی العیدین حدیثا صحیحا، میرے علم کے مطابق کوئی ایسی صحیح حدیث نہیں ہے جس سے پتہ چلے کہ نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے غسل کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے پاس پہلے نمبر پہ موطا امام مالک کی روایت ہے جس کا نمبر ہے وہاں پہ 438 438، اور امام شافعی بھی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اپنی کتاب الام میں، امام مالک اپنی کتاب موطا میں، امام شافعی اپنی کتاب الام میں، عبداللہ بن عمر سے کہ انہ کان یغتسل یوم الفطر قبل ان یغدو الی المصلی، کہ عبداللہ بن عمر نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے عید الفطر کے دن غسل کیا کرتے تھے۔ تو صحابی عبداللہ بن عمر سے ثابت ہو گیا، کیا ثابت ہو گیا؟ نماز عید کے لیے غسل کرنا۔ اب باقاعدہ حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حدیث وہی جس کا میں آپ کو لکھوا چکا ہوں کہ راوی کون ہے، عبداللہ بن عباس، اور نمبر بھی آپ کو اس کا لکھوا چکا ہوں میں۔ کیا نمبر لکھوایا تھا؟ نہیں 1098، جی ہاں۔ تو اس میں عبداللہ بن عباس کیا کہتے ہیں، ذرا دھیان سے سنیے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جمعہ کے بارے میں، کہتے ہیں ان ھذا یوم عید، یہ عید والا دن ہے، جعلہ اللہ للمسلمین، اس کو اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لیے عید والا دن بنایا ہے۔ کس کو؟ جمعہ والے دن کو۔ فمن جاء الی الجمعۃ فلیغتسل، تو جو جمعہ کے لیے آئے اس کو چاہیے کہ پہلے غسل کرے۔ ہاں جی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جمعہ والا دن کیا ہے؟ عید کا دن، تو اس لیے جو اس میں آئے غسل کر کے آئے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ پھر عید کے لیے غسل ہونا چاہیے نا، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں عید کا دن، جمعہ کا دن عید کا دن ہے، اس لیے غسل کر کے آؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عید والے دن غسل کر کے ہی عید کے لیے جانا چاہیے۔ چلیں، ایسے ہی مستحب چیزیں کتنی ہو گئیں جی؟ یعنی کہ مؤلف نے صاحب کتاب میں کتنی ذکر کی تھیں؟ 1 2 3 4، اور 5ویں ابھی میں نے ذکر کر دی ہے، اگرچہ صاحب کتاب اس کا تذکرہ کر چکے ہیں، لیکن عید کی نماز کے احکام و مسائل پہ نہیں، بلکہ جہاں پہ انہوں نے ذکر کیا تھا کہ غسل کب کب کرنا سنت ہے وہاں پہ۔ اچھا، اب ایک اور لکھے جی مستحب، التکبیر عند الخروج للعید، جب گھر سے نکلیں عید کی نماز کے لیے تو تکبیریں کہتے جائیں۔ اس بارے میں عبداللہ بن عمر کی مرفوع حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید کی نماز کے لیے نکلتے رافعا صوتہ بالتحلیل والتکبیر، جب کہ آپ بلند آواز سے تکبیریں پڑھ رہے ہوتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی کہ تکبیریں بھی اور لا الہ الا اللہ بھی۔ یہ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے۔ اب آتے ہیں ہم وقت کی طرف۔ امام شوکانی کہتے ہیں وَوَقْتُهَا بَعْدَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ قَدْرَ رُمْحٍ إِلَى الزَّوَالِ، اور اس نماز کا وقت کون سی نماز ہی؟ نماز عید۔ اس کا وقت کب ہوتا ہے؟ آغاز کب ہوتا ہے؟ سورج چڑھ جانے کے، ایک نیزے کے برابر سورج بلند ہو جانے کے بعد، إِلَى الزَّوَالِ، یہ وقت عید کا رہتا ہے زوال تک، زوال شمس تک۔ تو اب کیا پتہ چلا جی عید کی نماز کا وقت کب شروع ہو جاتا ہے؟ جب سورج نکلنے کے بعد تقریباً کچھ 10-15 منٹ گزر جائیں، جب نفل پڑھنے کیا ہو جاتے ہیں؟ جائز ہو جاتے ہیں۔ پہلے مکروہ وقت تھا نا، تو جب مکروہ وقت ختم ہو جائے ساتھ ہی عید کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، اور یہ کب تک جاری رہے گا؟ زوال تک۔ آئیے دلیل کی طرف آتے ہیں۔ یہ حدیث ہے جس کو روایت کرتے ہیں امام ابو داؤد رحمہ اللہ، نمبر ہے 1135 1135، اور امام ابن ماجہ نمبر ہے 1317 1317۔
اور یہ امام روایت کرتے ہیں اس حدیث کو عبداللہ بن بصر سے. عبداللہ بن بصر صحابی ہیں. عبداللہ بن بصر نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں کہ انہ خرج مع الناس فی یوم عید فطر او اضحیٰ. یہ صحابی لوگوں کے ساتھ نکلے عید الفطر والے دن یا عید الاضحیٰ والے دن، عید کی نماز کے لیے نکلے. فانکر ابطال امام، انہوں نے امام کے تاخیر کر دینے پہ اعتراض کیا کہ عید کی نماز کیوں نہیں پڑھ رہے، کیوں لیٹ کر رہے ہیں. فقال، اور کہنے لگے کون؟ عبداللہ بن بصر یہ صحابی، اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے، کہ انا کنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين تسبیح، کہ ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں اس وقت تک عید کی نماز پڑھ کے فارغ ہو چکے ہوتے تھے. اور یہ وقت جو وہ بتا رہے ہیں کون سا وقت ہے؟ یہ نفل نماز پڑھنے کا وقت ہے، جب نفل نماز پڑھنا جائز ہو جاتا ہے مکروہ وقت کے بعد. اچھا، اب سوال یہ وقت کب تک جاری رہتا ہے؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ زوال تک. ایسے ہی کہا تھا جی. دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل لے لیں آپ. دلیل وہ حدیث ہے جسے امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1653 1653، اور روایت کرتے ہیں امام ابو داؤد رحمہ اللہ، اور نمبر ہے 1157 1157. راوی ہیں ابو عمیر بن انس، جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بیٹے. وہ روایت کرتے ہیں عمومۃ لہ من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اپنے ان چچاؤں سے جو صحابہ کرام میں سے ہیں. ان رکبا جاءوا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قافلہ آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. یشہدون، انہوں نے گواہی دی کہ انہم رأوا الہلال بالامس، کہ وہ گزشتہ رات عید کا چاند دیکھ چکے ہیں. فامرہم ان یفطروا، تو آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ روزہ توڑ دیں، 30واں روزہ توڑ دیں، کیونکہ عید کا چاند تو یہ بتا رہے ہیں نظر آ چکا ہے. وَإِذَا أَصْبَحُوا، اور حکم دیا کہ جب صبح ہو تو ان یغدوا الی مصلاہم، تو وہ عید کی نماز کے لیے صبح نکلیں. اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث سے مسئلہ کیسے معلوم ہوا کہ عید کی نماز کا وقت زوال تک رہتا ہے؟ اگر عید کی نماز کا وقت اس وقت بھی ہوتا تو آپ کہتے آؤ بھائی عید کی نماز پڑھتے ہیں. چونکہ عید کی نماز کا وقت گزر چکا تھا تو آپ نے کہا تھا اب کل پڑھیں گے صبح. اچھا، یہ وقت کون سا تھا جب یہ قافلہ آیا؟ یہ بھی تو سوال ہے نا. کیا واقعی وہ زوال کے بعد آیا تھا؟ تو ابن ماجہ کی روایت میں الفاظ ہیں فی آخر النہاری، یہ قافلہ پہنچا ہی دن کے آخری حصے میں تھا. اس کا مطلب ہے زوال ہو چکا ہے. آج کے درس کا آخری مسئلہ، ولا اذان فیہا ولا اقامہ، اس نماز کی میں نہ کوئی اذان ہوگی اور نہ اقامت. ہاں جی، اذان کیسا عمل ہے؟ ویسے اذان بہت اچھا عمل ہے. اس میں کیا الفاظ کہے جاتے ہیں؟ اللہ کی کبریائی کے اللہ اکبر، اللہ کی توحید کے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے رسول کی رسالت کے الفاظ اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر نماز کے لیے بلانا حی علی الصلاۃ، پھر اللہ اکبر، پھر لا الہ الا اللہ. تو کیا آج اگر ہم اذان دے دیں نماز عید کے لیے تو کیسا رہے گا؟ ثواب ہی ملنا ہے نا، کون سا گناہ کا کام ہے جی؟ دین میں اضافہ ہو جائے گا، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں عید میلاد النبی علیہ السلام منانا درست نہیں ہے، کیونکہ دین میں اضافہ ہے. اور ایسے یہ تیجا، یہ 7واں، یہ 40واں، یہ برسی، یہ عرس، یہ خلخانی، یہ تمام چیزیں دین میں اضافہ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہیں. تو یہاں پہ دیکھیے یہ ہے کہ نہ اذان ہوگی اس نماز میں اور نہ ہی اقامت. دلیل کیا ہے؟
دلیل وہ حدیث ہے جس کو امام بخاری روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 960 960، امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 886 886، اور راوی عبداللہ بن عباس اور جابر بن عبداللہ دونوں کہتے ہیں لم یکن یؤذن یوم الفطر ولا یوم الاضحیٰ، عید الفطر والے دن اور عید الاضحیٰ والے دن نماز عید کے لیے اذان نہیں دی جاتی تھی۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال اور پیدا ہوگا کہ کیا عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل وغیرہ پڑھ سکتے ہیں یا عید کی نماز کے بعد؟ تو جواب یہ ہے کہ عید گاہ میں نماز عید سے پہلے کوئی نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے نہیں پڑھے، اور نہ ہی نماز عید کے بعد یہ چیز احادیث سے ثابت ہے۔ دلیل عبداللہ بن عباس کی حدیث، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نکلے یوم الفطر، عید الفطر والے دن، فصلی رکعتین، تو آپ نے نماز پڑھائی عید کی کتنی رکھتے ہیں؟ 2۔ لم یصلی قبلہا ولا بعدہا، آپ نے اس نماز سے پہلے، نماز عید سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھی اور نہ اس کے بعد۔ ومعہ بلال، جبکہ بلال آپ کے ساتھ تھے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا، نمبر ہے 999 989، اور امام مسلم نے نمبر ہے 884 884۔ تو یہ عید کی نماز کے مسائل اپنے اختتام کو پہنچے۔ یہاں چھوٹی سی ایک بات رہ گئی ہے کہ کیا تحیۃ المسجد پڑھیں گے اس دن؟ اگر عیدگاہ میں آپ نماز پڑھنے گئے ہیں تو عیدگاہ میں تحیۃ المسجد بھی نہیں پڑھیں گے، کوئی نماز نہیں پڑھیں گے۔ اور اگر آپ یہ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں کسی مسجد میں کسی مجبوری کی وجہ سے، تو مسجد کے بارے میں پھر شریعت کا یہی حکم ہے کہ جب بھی کوئی مسجد میں آئے 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے، تو وہاں تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے درس کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے مسائل اور احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہر طرح کی غلطیوں وغیرہ سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور اللہ معاملات آسان فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔